الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے دین اسلام پر ثابت قدمی کی ترغیب، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پیغام ہے اللہ کا وہ پہنچا سکیں۔ اور اس میں کمنٹس بھی ڈالیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آئیے جانتے پارہ نمبر 12 ہی میں ما من دابۃ ہے اس کا ٹاپک پارے گا۔ سورۃ ہود اس کا نام ہے، جو پارے کا وہ سورۃ ہود ہے۔ اس میں آیت نمبر 112 یعنی 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت من تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، تو قائم رہو جیسے تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کہہ اور اس پر قائم رہے، سبحان اللہ۔ ولا تطغوا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو اے لوگو تم اس سے بات سے ڈرو کہ تمہارا رب عز و جل تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ یہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اب اس میں یہ دیکھیں جاننے کو کہ بہت ساری لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، اس بارے میں کہا رہا ہے خلاف ورزی کر رہے۔ ذرا غور کیجیے اس چیز کو۔ دین اسلام پر ثابت قدمی کی ترغیب۔ ایمان و احکام اسلامی پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں چند وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو دین اسلام پر ثابت قدمی سے مانے ہیں، یعنی کہ دونوں چیزیں پہلی بیان ہوگی کہ جن کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، پھر چند چیزیں بیان کی جائیں گی جن کی وجہ سے ثابت قدمی دین اسلام پر ثابت قدمی سے مانے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام پر ثابت قدمی کے چند اسباب یہ ہیں، پہلے یہ بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، علم دین حاصل کرنا۔ اب اس میں تھوڑی تھوڑی میں یہ کرتی جاؤں گی کہ یہ علم صرف دنیا کا نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹر، انجینئر، بڑا سے بڑا آدمی بننا، جی بالکل وہ بھی خواہش ہونی چاہیے۔
یہاں علم دین کا بات ہو رہی ہے، قرآن، سنت، فقہ، اس کی بات جس کی طرف سے انسان مطلب غافل ہے کہ وقت ملے گا نا تو کر لیں گے، پہلے یہ کر لیں، یہ ایسی کچھ یوز ہوتے ہیں الفاظ، حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، ابھی سمجھدار نہیں ہے، یا ہمارا ہوتا ہے ہم حقوق العباد نبھالیں، ٹائم ملتا ہے کریں گے، ٹائم ہی نہیں مل رہا کیا کریں، ایسے کچھ الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ تو یہاں علم دین حاصل کرنا ہے، جبکہ ہم اتنا سنگین موسم بھی ہوگا یا کچھ والدین کی بات کر لیں تو وہ بچے کو سختی سے کہیں گے نہیں جی چلو ہم تمہیں چھوڑ کے آتے، بس مس ہو گئی تو مگر اسکول نہ مس ہو، وہ تعلیم وہ بھی ضروری ہے، لیکن جو تعلیم کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی سب سے پہلے جو کہتے ہیں سب کی بات نہیں ہو، یہ کرتا ہے میرا بچہ حافظ قرآن قرآنی ہو، سب سے پہلے اس کو میں یہ کر لوں؟ نہیں نا، کہتے اچھا تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ برا کرتے ہیں، میں بس ایک ریمائنڈر کروا رہی ہوں، ایسے ہوتا ہے نا بالکل کہ تھوڑا ابھی چھوٹا ہے بڑا ہے، ویکنڈ ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ ترس کھا رہے ہیں جی، سارا ان کی اسائنمنٹس ہیں، اب بھئی کوئی بات نہیں، نماز بھی جا رہی ہے، ان کو کیا اٹھانا، یا کسی خوف سے بھی ماں باپ ہوتے ہیں اٹھائیں گے تو یہ بچے بڑے ہیں بالغ ہیں، کوئی جواب ہی نہ دے دے، کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ صحیح باتیں ہیں نا؟ لیکن کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بچوں یا کسی اور بڑے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کہہ دیں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھیں، ریمائنڈر کرا دیں بھی آج قرآن پاک پڑھ لیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں، قرآن پاک کے لیے تو آسانی ہے، نماز تو ٹائم پہ ہی ہوتی ہے نا، فجر کی فجر کے وقت، ظہر کی ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، اور عشاء کی عشاء اور تہجد تو نماز کو واہ کیا ہی بات ہے، جو اٹھ کے پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ ہم سب کو اس کا عادی بنائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو۔ تو بات ہو رہی علم دین حاصل کرنا، جس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے تو انسان موقوف کر کے بڑا اچھا کرتے ہیں، کر لیں گے، ٹائم ملتا ہے تو کر لیں گے، ایسے کر کے کچھ تو ذرا غور کیجیے ان الفاظ پہ کہ یہ وہ علم ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے نا چاہے چین بھی جانا پڑے تو وہ کس کے لیے مصالحے کرتے تھے کہ دوری کی، دور جد و جہد جو کیوں نہ کرنی پڑے، تو وہ علم حاصل علم دین ہے۔ جب علم دین آ جاتا ہے نا تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، تو دین کو غالب، ہمیشہ غالب، دنیا کو نہیں، دنیا تو بعد میں ہے کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت نہیں، آخرت کی طرف لوٹ کے جانا جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں فیصلہ ایک اٹل ہو جانا، وہاں چوائسیں نہیں ملنی، وہ تو رب کی ذات ہے جس کی رحمت ہو جائے، جس کو چاہے نظر کرم سے بخش دے، جس کو چاہے روک لے۔ تو ذرا ان چیزوں پہ غور کریں کہ کیا اللہ نے یہ ٹائم دے دیا ہے ہم لوگ کہ یہ ٹائم ہے، یہ مدت ہے، پھر آپ لوگ کر لیجئے؟ نہیں نا، پتہ کوئی نہیں کب جانا ہے، لیکن یہاں ہے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا ہم سب کو، تو اللہ کے دین کو غالب رکھتے ہوئے سب سے بڑھ کے تو جد و جہد اس پیارے سے دین کے لیے کرنی چاہیے، اس کے لیے ڈگریاں کرنی چاہیے، اس کے لیے پی ایچ ڈیاں کرنی چاہیے، تحقیقات تجربات پہ جانا چاہیے، جس کے لیے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں بڑے ہوں گے تو کر لیں گے، ابھی ٹائم نہیں، یا ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ یہ جو برین ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں فیڈ ڈسک ہے، اس میں جو ڈالو گے وہی ہوگا۔ آج دنیا میں ہے ایک ڈسک چل رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین ہمارے شولڈر پہ ہیں، اور وہ غلط نہیں لکھیں گے تو ہمیں کیا ہے، ابھی وقت ہے، توبہ استغفر اللہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب لے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں بچا کہاں سے جا سکتا ہے؟ جد و جہد کرنے کی، جس کو عقل آ جاتی ہے، جس پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، جس کو سمجھ دین اللہ دے دیتا ہے، سمجھ بن جو اس کی تو دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علم دین حاصل کرنا ہے، نمبر 2، نمبر 1 علم دین حاصل کرنا، نمبر 2 کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، کثرت سے جاتے رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا موسم خراب ہو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، 5 جماعت نماز ادا کریں، گھر کی نماز سے 27 گنا زیادہ اللہ سبحانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کسی خوش نصیب کا پاؤں پڑے گا جس کو اللہ چاہے گا، تو پھر اللہ کے پسندیدہ اور چاہت والے بندے تو بننا چاہیے نا، جس کو اللہ پسند کرے۔
ہم بندوں کی پسند کے لیے تو مطلب اپنے آپ کو بڑی جد و جہد میں ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کی فیوریٹ چیز بنا لیں، یا چلیں اپنے خاندان کا بہن بھائی شوہر میں سے کچھ بھی لے لیں جی، آج تعریف ہو جائے، آج میں بڑھ سے بڑھ کے کام کروں، آج میں فلاں کی پسند کر کے، تو ہم جس نے ہمیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اتنی نعمتیں عطا کریں، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر کیا آگے پچھلے کے حالات بتا کر قرآن پاک بھی نازل فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے امتی بنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پیارا حبیب بتا کر اس کا کیا ہے؟ اس کو راضی نہیں کرنا، اس کی تو فکر ہونی چاہیے نا ہم سب کو، ہر دم شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے کلام میں ہے نا کہ جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے، کسی چیز کو دیتے اچھی کو، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، اور تکلیف میں بھی اللہ کا الحمدللہ کرتے ہیں، وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ تو یہ ہے علم دین حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ جد و جہد کرنی چاہیے، کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اس میں جانا خوش نصیبی ہے، برکتیں ہیں اس میں جا کے، دنیا کی باتیں نہیں کرنا، فون آف کر دیں، جہاں جب جائیں کٹ جائیں دنیا سے، تھوڑا وقت اپنا خالص ہر وقت کرنا چاہیے، یہ مسجدوں کی بات ہے، یہ خالص۔ زبان کی حفاظت کرنا، کیا حفاظت ہے زبان کی؟ غیر ضروری نہیں بولنا، غیر ضروری گفتگو میں گھنٹے گھنٹے فون آ جاتے ہیں، کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اب اللہ کی تعلیمات لینی ہو یا کوئی محفل ہو تو وہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں بیٹھے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کب ختم ہوگی، کب اختتام ہوگی، کب دعا ہوگی، یعنی کہ ایسے ان کو ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقتیں بیان ہو رہی ہے، اور زبان کی حفاظت کرنا کہ کسی کو ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے، یہ ہے حفاظت۔ کفر اور گناہوں سے بچنا، کفر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ کوئی ایسے سن کے پتہ ہے نہیں، کسی نے کہہ دیا او ہو یہ بدعت ہے، یہ فلاں فلاں، یہ یا کوئی اور الفاظ کر دینا اللہ کے بتائے میں سے جو ہمیں پتہ نہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کافروں، بدمزوں، فاسقوں، فاجروں لوگوں سے تعلقات نہ رکھیں، یعنی کہ جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا، جو اس سے پھر ہمارا تعلق کیا؟ تعلقات کا ہے، خیال رکھنے کو نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، سب کا خیال رکھیں، اپنے کردار سے، قولی فعلی عملی طریقے سے، ان کو کوئی چیز چاہیے ان کی مدد کریں، بتائیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، کوئی بھی ہو، اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کا نہیں کہا، تعلقات، رشتہ داریاں۔ نفسانی خواہشات کی جو پیروی سے بچیں۔ نفسانی، نفس کیا کہتا ہے؟ یعنی دل کی نہ سنیں، نفس کی نہ سنیں، اس وقت جو اللہ کے مطابق ہو نا اس کی سنیں۔ مصائب و علام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، نہ کہ بندہ تڑپ اٹھتا ہے، ہائے میں ہی رہ گئی ہوں، میں ہی رہ گیا ہوں، ایسے کر کے بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بالکل کیوں ہونا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، اللہ کو بہت، اللہ نے بنائی مخلوق، اللہ مالک ہے، تو مالک کیسے اپنے جو چیز کا مالک ہوتا ہے نقصان دے دیتا ہے؟ اپنے آپ نہیں نہ دیتا، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہے، تو کیسے وہ برا کر سکتے ہیں؟ برے ہماری اپنے اعمال ہوتے ہیں، برا انسان کے اندر شیطان لگا ہوا ہے، لمبی امیدیں نہ رکھنا، دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا وغیرہ۔ اس کے برعکس ایمان اور عمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، علم دین سے بہراور نہ ہونا، یعنی کہ تعلیمات سیکھ لینا، لاپرواہی کرنا۔ نمبر 2، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، کہ چلے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا، چاہے جو مرضی بھی نکل جائے کوئی بات نہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، زبان ہی ہلانی ہے نا، بن گوشت کے ٹکڑا، تو اسی زبان کے آگے ہمارے تمام اعضاء جو ہے نا ہاتھ جوڑتے صبح اٹھ کے کہ تم چپ رہنا، تمہاری وجہ سے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی، اور باقی اعضاء بولیں گے، سب مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے، کفر و گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا،
کافروں بدمزموں فاسقوں فاجروں لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا، مصائب و الارم اور آزمائش پر صبر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ، یعنی بہت زیادہ پلٹ کے اللہ نے دنیا کی طرف رغبت رکھنے کو منع نہیں کیا، لیکن بہت زیادہ ہم اس پر غالب کر کے ہماری عبادات ہی رہ جاتی ہیں، ہماری نمازیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں، ہم بہت بے صبری سے کچھ تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صبر کہتے ہیں کہ نماز اور صبر صلاح سے میرے سے کام لو، کوئی تکلیف آ گئی ہے اس کے بعد میں بھی تو ہم اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر استقامت پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سرداروں نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا، نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگی۔ استغفر اللہ ربی من کل۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، عیسائی ہو جاؤ، یعنی کہ اپنا دین بدل لو تو ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے دو۔ حکم پاتے ہی جلا دو تو جلادوں نے آپ کو پکڑا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے، بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے تو فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ یعنی انہوں نے یہی سمجھا جب وہ بھاگے تو خوف سے رو رہا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کا لیول۔ سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا۔ ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے، یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سردار جو ظالم ہے اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت بھی تمہیں دے دوں گا، حصہ دوں گا اس میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کیا۔ پھر اس نے کہا، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، تم میرے سر پر اچھی طرح اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان یعنی 80 قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ لیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے کہ یعنی کہ وہ جھکے نہیں، آزاد کرانے کے لیے۔ اب آخری حربہ اس نے کیا کہ میرا بوسہ کیا ہوتا ہے، فور ہیڈ پہ جو بوسہ دیا جاتا ہے وہ ہے کہ اس کے وجہ سے میں 80 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات دوسروں کو پر ظلم نہ ہو جائے اس لیے کر دی۔ تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کیا ہے کہ وہ جب آئے واپس تو وہ کھڑے ہو گئے اس دم میں اور انہوں نے بھی اس کے سر کا بوسہ لیا، بہت خوشی اس کی اس میں۔ تو یہ ہے ایمان کی باتیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے والا نہ ملے. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ظاہری زبانوں میں ہمارا ایمان جو ہے نا وہ پکا پختہ رہے، نہ کہ ہم اوپر سے مسلمان کہتے اندر سے ہمارے وہ کام ہی نہیں ہوتے. بعض اوقات تو بہت سارے ادر اسکول آف تھاٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے مومنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی شمع ان میں ڈال دیتا ہے. کیوں کہ وہ سچائی دیکھ رہے ہیں، بہادری، ایمان اور یہ ہے کہ سب سے سلوک کر رہے ہیں. وہ صرف ایک نہیں کہ صرف جو اس کے دائرے میں ہیں یا مسلمان اس سے نہیں، سب سے اللہ کی مخلوق ساری ہے. کیونکہ قرآن پاک میں یا ایھا الناس آیا ہے، اے لوگو، تمام لوگوں، اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں. اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کا ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا گروپ آف پیپل چن کے پھر بات کرتا ہے کہ جو اس میں سے راہ راست پر آ گئے، ان سے جو ایمان لائے، جنہوں نے قبول کر لیا، جو میری شریعت کے مطابق رہ رہے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تو سب کو پھر بھی دے رہا ہے. جو نہیں مانتا، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ کسی کے حلقہ ڈال دے، وہ توبہ کر لے اور اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرے. یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ نا. لیکن ہمیں کیا ہے کہ اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. ہماری فاؤنڈیشن جو ایمان ہے وہ ہے نا، اس پہ ہے. تو اس کی فاؤنڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ بنیادوں کو، جس کو نی بھی کہتے ہیں گھر بناتے ہوئے. تو اپنی فاؤنڈیشن کو پختہ کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اب محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا تھنک کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں. کیونکہ ہمیں صرف اپنے نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی سوچنی ہے، ان سے بھی پیار ہونا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے اللہ کا یہ پیغام قرآن پاک میں آیا ہے، آپ بھی سن لو، سختی نہ کرو، سن لو، عمل کر لو. سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو استقامت دے اور پکے ایمان. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی. کن کی؟ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے. یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بیان کی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں فاسقین، منافقین ان سے بچائے. اور بھی بہت سارے مشرکین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس میں. نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، تو نیکیوں میں آگے بڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان میں واقع ہو، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج ممبر ور کا ثواب جنت ہی کا ہے. سبحان اللہ. دعا کریں. ہم سب پہلی جو حدیث مبارک آپ سے بیان ہوئی وہ ہے، اس کا نمبر 3124 ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، اور جو نمبر 3 پہ ہے آپ لوگوں سے بیان کی کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ عمرہ تک ان کا گناہ کا عمرہ جو ہے نا وہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1773. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے. تو ہمیں سب کو قائم جو کرنے کے لیے نماز قرآن بتاتا ہے، اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ درود پاک خوب پڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، تعلیمات حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے وقت میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما دے.
ہمارے لیے وبال نہ بنائے، رحمت بنائے، اور ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں ابھی تھوڑی زندگی دے دیجیے، اعمال تو کچھ نہیں نظر آ رہے، لیکن کوشش کرنے میں جب جائے گا انسان تو اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے فضیلہ جلیل توسل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تیرے تمام کہ ہم سب کو نبی کی امتی ہونے کے خاطر ہمیں معاف فرما دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا، تو راضی، تیرا حبیب راضی، میرا مرشد پاک راضی ہو جائے۔ یا میرے مولا ایسا کام کر دے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو استقامت عطا فرما دے، دین میں پختگی عطا فرما دے، برکت دے دے، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تو مہربان ہو جا، اللہ تو کرم کر دے، اللہ تو ہے تو مہربان ہی ہے، لیکن ہماری غلطیوں پہ پکڑ نہ کرنا، ہمیں سیدھا راستے دکھا دو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلاؤ، مضبوطی سے شیطان مردود سے بچاؤ، شیطانی لوگوں سے بچا دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے تمام جتنے بھی انمتا والے لوگ ہیں ان میں ہم سب کو بھی شامل کر دیجیے۔ اللہ تمام اہل بیت طہار کا واسطہ، لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جانتے جانتے دعا کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تاجدار رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو پست کرے گا۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و کسرہا با فضل من یقوم بالقرآن و یعلمہ الخ، صفحہ نمبر 4 اور 7، حدیث نمبر اس کی ہے 817، اور اس کے انڈر لائن کے باہر بھی نمبر دیا ہے 269۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن پاک کے ذریعے قوموں کو سر بلند کرے، یہی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اس دعا کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ جس کے زندہ اور والدین چلے گئے سب پہ اللہ تو رحم فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو، یا اللہ ہم سب کو اپنی عاجزی میں رکھتے ہوئے اس پیارے سے دین پہ قرآن پاک پڑھنے والا وضو میں رہیں، درود پاک پڑھیں، یا اللہ اس پہ عمل طریقے سے زندگی بسر کریں، ہماری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچیوں کے نصیب اچھے فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہو رہی ہیں ہم سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کو، ہمارے مرشدین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تندرستی دے، ہم سب کے اوپر سایہ سلامت رکھے بزرگوں کا، اور یہ جو دین کا راستہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے، ہم یہ بات بہت جلدی سمجھ لیں تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا درود پاک ضرور پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نظر کرم ہو جو ہم پہ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راما فار آل یوٹیوب کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کا بیل کا بٹن آن کریں، اور تاکہ آپ تک ہر نئے والا پیغام پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔